دنیا کا سب سے مشہور ہیرا آخر اتنا بدنام کیوں ہے؟ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے جسے دنیا کوہ نور کی بد دعا کے نام سے جانتی ہیں۔ یہ صرف کوئی کہانی نہیں ہے، یہ اس ہیرے کی خونی تاریخ کا ایک خلاصہ ہے۔ اس کی ہر چمک کے پیچھے آپ کو حکمرانوں کے زوال اور سلطنتوں کی تباہی کی داستانیں ملیں گی۔ اور یہی وہ سوال ہے جو صدیوں سے لوگوں کو پریشان کرتا آیا ہے، کیا یہ صرف ایک خوبصورت پتھر ہے یا اس کے پیچھے کوئی تاریک خوفناک طاقت چھپی ہے؟ اس ہیرے سے جڑی بد دعا کا عقیدہ بہت صاف اور سیدھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جس بھی مرد حکمران کے پاس گیا اس کے لیے صرف اور صرف بربادی لے کر آیا۔ اور دیکھیے، یہ کوئی ایک آدھ بار نہیں ہوا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہ ایک پیٹرن ہے، ایک ایسا خوفناک سلسلہ جو بار بار دہرایا گیا اور ہر بار انجام ایک ہی تھا: تباہی۔ ذرا تاریخ پر نظر تو ڈالیں۔ خلجی خاندان کا خاتمہ، عظیم مغل سلطنت کا زوال، شاہ جہاں جسے اپنے ہی بیٹے نے قید کر دیا، فارس کا نادر شاہ جسے بے دردی سے قتل کیا گیا، اور پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اتنی بڑی سلطنت جو ان کی موت کے فوراً بعد بکھر گئی۔ ہر مرد مالک کا انجام ایک جیسا، المناک۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو اس پوری بد دعا کو اور بھی زیادہ پراسرار اور ناقابل یقین بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، یقین کرنا مشکل ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ یہ بد دعا صرف مردوں تک ہی محدود تھی۔ جیسے ہی یہ ہیرا کسی خاتون حکمران کے پاس جاتا، اس کی نحوست خوش قسمتی میں بدل جاتی تھی۔ یہ فرق دیکھیں، ایک طرف مرد حکمران ہیں جنہیں کیا ملا؟ بربادی، قتل، قید، سلطنتیں ختم ہو گئیں، اور دوسری طرف خواتین حکمران جنہیں ملی حفاظت، خوشحالی اور استحکام۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب یہ کوہ نور برطانوی سلطنت کے ہاتھ لگا تو انہوں نے اس کی تاریخ کو بہت غور سے پڑھا اور اس کی خونی روایت سے سبق سیکھا۔ انہوں نے ایک بہت ہوشیار فیصلہ کیا: یہ ہیرا کسی بادشاہ کے سر کا تاج نہیں بنے گا، اسے صرف اور صرف ملکہ پہنیں گی۔ تو پھر آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک بد دعا ہے یا محض ایک اتفاق؟ تو کوہ نور کی بد دعا کا جو عقیدہ ہے وہ بہت صاف ہے۔ یہ ہیرا مرد مالک کے لیے موت اور تباہی لاتا ہے، لیکن خاتون مالک کے لیے خوش قسمتی اور حفاظت، مردوں کے لیے قہر اور عورتوں کے لیے رحمت۔ تو اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ کیا ہم یہ مان لیں کہ اس پتھر میں کوئی ایسی طاقت ہے جو مرد حکمرانوں کو پسند نہیں کرتی، یا کیا یہ سب کچھ صرف تاریخ کے چند اتفاقات ہیں جنہیں ہم نے جوڑ کر ایک کہانی بنا لی ہے؟ اتنی خونی اور پراسرار تاریخ کے بعد آج یہ ہیرا ٹاور آف لنڈن میں شیشے کے ایک کیس میں بند پڑا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے دیکھتے ہیں، شاید یہ جانے بغیر کہ اس کی چمک کے پیچھے کتنی تاریکی چھپی ہے۔ وہ پتھر تو آج خاموش ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو سلطنتیں تباہ ہوئیں اور جو جانے گئیں، ان کی چیخیں آج بھی تاریخ کے صفحات میں گونجتی ہیں۔ تو آخری سوال یہی ہے، کیا واقعی ایک بے جان پتھر میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ سلطنتوں کے عروج و زوال کا فیصلہ کرے؟ اس بارے میں کیا رائے ہے؟